یعنی کبیرہ گناہ اور پھر کبیرہ میں بہت بڑا گناہ۔ بندے کو پتا ہو کہ یہ بات حضور نے نہیں کہی، پھر یہ کہے کہ حضور نے یہ فرمایا ہوا ہے۔ جس بدن کے اندر جان پڑ گئی ہے ماں کے پیٹ کے اندر، اب فرمایا اس کے بعد یہ گناہ ہے کہ تو اس ڈر سے اپنی اولاد قتل کر دے کہ وہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے اس درس میں کتاب الایمان کے بعد کبیرہ گناہوں کے حوالے سے اور نفاق کی علامات کے باب کے حوالے سے احادیث پاک کا ذکر ہو رہا ہے۔ کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ اس حوالے سے یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ایسا گناہ جس کے ارتکاب پر شریعت میں حد اور سزا متعین ہو، جیسے آپ جانتے ہیں کہ بدکاری کرنے والوں کے لیے 100 کوڑے مارنے کا حکم قرآن میں آیا ہوا ہے، کسی پر بدکاری کی جھوٹی تہمت لگانے والوں کے لیے سزا کا ذکر قرآن میں آیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ایسے جرائم جن کے بارے میں شریعت نے حد اور سزا کا متعین کیا ہو، یا حد اور سزا نہ بھی ہو، شریعت میں اس پر وعید آئی ہو۔ وعید کا معنی ہوتا ہے ڈانٹ ڈپٹ آئی ہوئی ہو، سختی ناراضگی کا اظہار ہوا ہو۔ وعدہ اور وعید دو لفظ ہیں۔ وعدہ ہوتا ہے انعام کا وعدہ اور وعید ہوتی ہے سزا کے بارے میں کوئی وعدہ۔ یہ دو لفظ ہیں، معنی ان دونوں کا فرق ہے۔ وعدہ جنت کا، نعمتوں کا، وعید سزا کا، جہنم کا۔ یا ایسا کوئی گناہ جس کی ممانعت دلیل قطعی سے ثابت ہو، قرآن و حدیث میں واضح طور پر بغیر کسی شک و شبہ کے اس کو منع کیا گیا ہو، تو وہ بھی گناہ کبیرہ ہوگا۔ اور ایسا کام جو دین کی معاذ اللہ بےزتی کا موجب ہو، دین کی عزت کو داغدار کرنے والا ہو، وہ گناہ کبیرہ کہلاتا ہے۔ اور جو اس نوعیت کے گناہ نہ ہوں انہیں گناہ صغیرہ کہتے ہیں، یعنی ہیں تو وہ گناہ مگر درجے میں کبیرہ کے مقابلے میں چھوٹے ہیں۔ پھر جو گناہ کبیرہ ہیں اس کے اندر بھی درجات کا فرق ہے، یعنی سارے کبیرہ گناہ ایک درجے کے اللہ کو ناراض کرنے والے نہیں ہیں، ان کے اندر بھی فرق ہے۔ جس طرح ہم ایک حدیث پاک پڑھتے ہیں، ان من اکبر الکبائر ان یشتم الرجل والدی، کبیرہ گناہوں میں ایک بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یعنی کبیرہ گناہ اور پھر کبیرہ میں بہت بڑا گناہ۔ یہ کبیرہ کے اندر پھر ایک درجہ بندی ہو گئی کہ بعض گناہ کبیرہ کے اندر ہیں اور ہیں کبیرہ کے اندر بھی اکبر کی کیٹیگری کے اندر۔ اور احادیث کے اندر ہم پڑھیں گے آگے، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے گنوائے، بتایا کہ یہ گناہ کبیرہ ہیں، یہ بڑے گناہ ہیں، یہ ہلاک کرنے والے ہیں، یہ تباہ و برباد کرنے والے ہیں۔ لیکن جو تعداد احادیث میں آئی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس صرف وہی گنے چنے گناہ ہی ہیں جن کو کبیرہ کہا گیا، یا ہم یوں کہیں کہ سارے کے سارے گناہ کبیرہ حضور نے گنوا دیے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ نے جیسے اللہ کی وحی نازل ہوئی، سوال کرنے والے نے جو سوال پوچھا، حاضرین کے جو حالات تھے اس کے مطابق آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر فرما دیا کہ یہ چیزیں تباہ کرنے والی ہیں۔ یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر جو ہم احادیث پڑھتے ہیں ان میں گناہ کبیرہ کی ساری تعداد کا محاصرہ نہیں کیا گیا، ہو سکتا ہے کہ چند کا ذکر یہاں آیا ہو اور چند کا ذکر یہاں پر نہ آیا ہوا ہو، اور بھی کئی گناہ ہیں جن کو کبیرہ کہا گیا مگر وہ بظاہر ان احادیث پاک میں نظر نہیں آتے جن کا ہم مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض علماء کرام نے گناہ کبیرہ کی لسٹ بنانے کی کوشش کی کہ ہم اکٹھا کرتے ہیں کہ کون کون سے گناہ کبیرہ ہیں، تو ان کی لسٹ میں بھلے وہ 50 گناہ بھی اکٹھے کر لیں تب بھی یہ دعویٰ نہیں ہو سکتا کہ بس یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، یہ دعویٰ پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ مولانا جلال الدین دوانی نے شرح عقائد عدودیہ کے اندر
کچھ کبائر کا ذکر کیا. میں ان کا نام لینا چاہتا ہوں تاکہ چند چیزیں سامنے آ جائیں کہ جن کو مختلف احادیث پاک میں، قرآن پاک کی آیتوں میں گناہ کبیرہ ڈکلیئر قرار دیا گیا ہے. ان میں قتل ناحق ہے، کسی انسانی جان کا ناحق قتل کرنا. ان میں بدکاری ہے، زنا جس کو کہتے ہیں. ان میں لواطت ہے جس کو ہم جنس پرستی کہتے ہیں. ان میں چوری کرنا ہے، شراب نوشی کرنا ہے، یا ہر وہ نشہ جو انسان کی عقل کو ضائع کر دینے والا ہو. خنزیر کا گوشت کھانا ہے، کسی کا مال غصب کرنا، کسی پر بدکاری کی تہمت لگانا، جھوٹی گواہی دینا، سود خوری کرنا، بلا عذر کے ماہ رمضان کا روزہ توڑ دینا، جھوٹی قسم کھانا، قطع رحمی کرنا یعنی رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، تعلقات توڑ دینا، ختم کر لینا، ماں باپ کو تکلیف دینا. جہاد کے وقت میں جب مسلمانوں کی کافروں سے جنگ ہو تو مقابلے سے پیٹھ پھیر کے بھاگ جانا، یہ گناہ کبیرہ کے اندر شمار ہوتا ہے. یتیموں کا مال کھانا، ناپ تول میں، وزن پیمانے میں خیانت کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، وقت داخل ہونے سے پہلے نماز پڑھ لینا یا وقت گزار کے آخری کنارے پر اور لیٹ کر کے بغیر کسی وجہ کے، سستی کی وجہ سے اس کو تاخیر کرنا، اس کے اندر لیٹ کرنا، اس کو گناہ قرار دیا گیا. یعنی نماز کا وقت ضائع کر کے اسے پڑھنا. زکوٰۃ کا نہ دینا یعنی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے لیکن زکوٰۃ کا نہ دینا. مسلمانوں سے ناحق جنگ و جدال کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹ منسوب کرنا، بندے کو پتا ہو کہ یہ بات حضور نے نہیں کہی، پھر یہ کہے کہ حضور نے یہ فرمایا ہوا ہے، یہ بات بہت بڑا جھوٹ ہے، گناہ کبیرہ ہے. سرکار نے فرمایا جو شخص میری طرف جان بوجھ کر جھوٹ منسوب کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ جو وعید ہے جہنم بھیجنے کی، یہ اس کو گناہ کبیرہ بنا رہی ہے. اسی طرح صحابہ کرام کو معاذ اللہ کوئی برا بھلا کہتا ہے، ان کو سب و شتم کرتا ہے، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے. بغیر عذر کے سچی گواہی کو چھپانا، اور خاص طور پہ جب کسی کا جان و مال عزت داؤ پہ لگا ہو، آپ کی گواہی کی وجہ سے اس کی جان بچ سکتی ہو، مال بچ سکتا ہو، عزت بچ سکتی ہو، اور آپ گواہی کو چھپا جائیں تو یہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے اس وقت. رشوت لینا، میاں بیوی کے درمیان نفرت و عداوت پیدا کرنا، گھروں میں پھوٹ ڈالنا، رشتوں میں پھوٹ ڈالنا گناہ کبیرہ ہے. خاص طور پہ چونکہ قرآن نے ذکر کیا کہ یہودی لوگ ایسے جادو سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی کے درمیان آپس میں نفرتیں پیدا کرتے تھے. قرآن نے اسپیشلی ذکر کیا کہ بہت بڑی بری عادتیں تھی یہود کی، اس لیے گناہ کبیرہ قرار دیا گیا. یعنی ویسے تو ہر رشتے، کسی دوست کے درمیان بدگمانی پیدا نہیں کرنی چاہیے، مگر میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے جس پہ گھر کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے، تو میاں بیوی کے درمیان کوئی پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے. کسی سلطان وقت کے پاس یعنی وقت کے حکمران کے پاس جا کر لوگوں کی جھوٹی شکایت لگانا. ظاہر ہے جب آپ ایک حکمران کو یا عدالت کو جھوٹی آپ شکایت لگائیں گے تو دوسرے مسلمان کو پریشان کریں گے، اور وہ با اختیار آدمی ہے، کوئی سزا غلط فہمی میں اس کو مل سکتی ہے، تو یہ گناہ کبیرہ کے اندر شامل ہے. اور ایک چیز اور لکھی گئی جس نے بہت ایک ہلا کے رکھ دیا کہ قدرت اور طاقت کے باوجود امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنا. بندے کو طاقت ہے، وہ چاہے تو کسی کو روک سکتا ہے کہ یار یہ غلط کام ہے آپ نہ کرو، پھر بھی چپ کر جائے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ جس کو اختیار نہیں، جس پر اختیار نہیں ہے اس پر تو کوئی کلام نہیں ہے، گفتگو نہیں ہے. ایک بندہ اختیار رکھتا ہے، چاہے تو روک سکتا ہے، مگر اس کے باوجود کسی کو نہ اچھے کام کرنے کا کہتا ہے نہ برا کام کرنے سے منع کرتا ہے. اس کو گناہ کبیرہ میں علماء نے شامل کیا ہے. اسی طرح یہ بھی گناہ کے اندر لکھا گیا قرآن مجید کو یاد کرنا اور یاد کر کے اس کو بھلا دینا، یعنی اس کو یاد زندگی بھر یاد رکھنے کے لیے تگ و دو نہ کرنا، اس کو دہراتے نہ رہنا، اپنی زندگی کا حصہ نہ بنانا، یاد کرنا پھر اس کو بھلا دینا جان بوجھ کر. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا، اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جانا، یعنی اللہ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے،
اللہ کے عذاب کا ڈر رکھنا چاہیے، تو عذاب سے بے خوف ہو جائے، رحمت سے نا امید ہو جائے۔ جو اہل علم ہیں اور حاملان قرآن ہیں، قرآن کا علم رکھنے والے لوگ، ان کی اہانت و بے ادبی کرنا، اپنی عورتوں سے زہار کرنا، یہ قرآن میں منع کیا گیا، گناہ کبیرہ۔ زہار کرنا کا معنی ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو اپنی ماں بہن کے ساتھ تشبیہ دینا، یعنی وہ رشتے جن سے نکاح حرام ہے وہ کہہ کے مخاطب کر، تو میری ماں کی بیوی سے یہ کہنا، معاذ اللہ، اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا اور اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے۔ اس کا باقاعدہ شریعت کے اندر قرآن میں کفارے کا ذکر ہے۔ کوئی اپنی بیوی کو ایسے رشتے سے پکارتا ہے جس سے نکاح حرام ہے، تیری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے، یا تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، میری بہن کی طرح، اس سے رشتہ نکاح میں خلل آ جاتا ہے۔ جب تک کفارہ نہ دیا جائے تو رشتے کا آپس میں تعلق کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ یہ وہ چند چیزیں ہیں جن کا اہل علم نے ذکر کیا، اور میں نے گزارش یہ کی کہ یہ احاطہ نہیں کیا ہم نے کہ سارے کے سارے بیان کر دیے، یہ ہم نے چند نمایاں گناہ تھے جن کا ذکر کیا۔ ایک حدیث پاک کا ذکر کر کے بات کو سمیٹتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ، سب سے اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ چونکہ گناہوں کی بات ہو رہی ہے تو حدیث پاک بھی اس حوالے سے لائی گئی۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کا شریک ٹھہرائے، حالانکہ اللہ تجھے پیدا کرنے والا ہے، وہ تیرا خالق ہے، اپنے خالق کو چھوڑ کر تو کسی اور کو اللہ کے برابر قرار دے دے، شرک قرار دینا۔ فرمایا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا اس کے بعد یہ گناہ ہے کہ تو اس ڈر سے اپنی اولاد قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھانا کھائیں گے، یعنی بھوک کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے، کہ یار ہماری اپنی روٹی پوری نہیں ہو رہی ہے، اب بچے کہاں سے پلیں گے ہمارے، اس خیال سے اپنے بچوں کو مار دینا۔ اور بچوں کو مارنے کی جہالت کے اندر، زمانہ جاہلیت کے اندر ایک شکل تو یہ تھی کہ بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے آر کی وجہ سے، آر کہ یار کیا کہیں گے، فلاں کو اپنا داماد بنا لیا ہے، بیٹی کو آر کی وجہ سے۔ اور بیٹے بھی کئی لوگ مار دیتے تھے غربت کی وجہ سے کہ یار یہ ہم کہاں سے ان کو پالیں گے اور کہاں یہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت بڑا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، حالانکہ فرمایا رزق دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق اپنے ذمہ لیا ہے اور انسان کو تگ و دو اور کوشش کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس حال کے اندر اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دینا یہ گناہ کبیرہ کے اندر شامل ہے۔ اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، مگر ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ فی زمانہ جب کسی خاتون کے ہاں پریگننسی ہو جاتی ہے اور 4 مہینے گزر جاتے ہیں اور بچے میں جان پیٹ کے اندر پڑ جاتی ہے، اس کے بعد اس کو ختم کروانے کی کوشش کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ کے اندر آتا ہے، چونکہ یہ قتل نفس ہے۔ جس بدن کے اندر جان پڑ گئی ہے ماں کے پیٹ کے اندر، اب اس کا ابارشن اور اس کو ختم کروانا بغیر کسی ہیل و حجت کے یا اپنا گناہ چھپانے کے لیے یا کسی اور وجہ سے بھی کرتا ہے کوئی، تو اس کو علماء کرام نے اس گناہ کے اندر شامل کیا ہے جو کبیرہ گناہ ہے۔ اور تیسری چیز بتائی گئی، فرمایا اس نے پوچھا پھر کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا تو اپنی پڑوسی کی بیوی کے بدکاری کرے۔ بدکاری کرنا تو جرم ہے، زنا تو جرم ہے، مگر پڑوس والے لوگ جن کے ساتھ انسان کا میل ملاپ ہوتا ہے، جن کا حق ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ مروت کی جائے، صلہ رحمی کی جائے، تعلق نبھایا جائے، وہاں جہاں اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے وہاں پر یہ جرم کرنا یہ اس سے بھی بڑا گناہ بن جاتا ہے، جو کہ عمومی حالات میں گناہ ہے ہی ہے، مگر یہاں یہ گناہ کرنا فرمایا یہ بہت بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اللہ پاک نے حضور کی ان باتوں کی تائید میں یہ قرآن کی آیت اتاری، والذین لا يدعون مع اللہ الہا، اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو خدا کے ساتھ کسی کو معبود بنا کے نہیں پکارتے، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کا قتل نہیں کرتے جس جان کے حق کو اللہ نے حرام قرار دیا ہوا ہے، ولا یزنون، اور جو بدکاری نہیں کرتے۔ حضور کے فرمان کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں اتاری تھی۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔